Please share it to all your contact. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَحْتَاجَ إِلَيْهِ، اور نہ ان کو اس کی ضرورت بھی پڑتی، ولا شرب ماء، وَلَحْتَاجَ إِلَى شُرْبِ ماء، اور نہ ان کو پانی پینے کی ضرورت محسوس ہوتی، ولا غیرہ من الشراب، اور نہ اس کے علاوہ دوسرے مشروب کو پینے کی ضرورت پڑتی۔ یعنی گویا کہ پورا دن وہ پانی سے بھی احتیاط کرتے تھے، کوئی اور مشروب بھی نہیں پیتے تھے، اور فجر کے وضو سے عشاء کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ کذالک کان شأنہ فی طوال الایام وفی قصارها، یہی آپ کا معمول تھا لمبے زمانے میں اور دین کے مختصر ہونے میں، یعنی چاہے گرمی کا زمانہ ہو جس میں دین لمبا ہو جاتا ہے، اور ٹھنڈی کا زمانہ ہو چاہے جس میں دین مختصر ہو جاتا ہے، یعنی لمبی اور مختصر دینوں میں آپ کا یہی معمول رہتا تھا۔ وفی صیفہا وفی شتائہا، گرمی اور ٹھنڈی میں یہ آپ کا معمول رہتا تھا۔ وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ لَا يُحَرِّكُ يَدًا وَلَا عُضْوًا وَلَا يُشِيرُ بِرَأْسِهِ، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ اپنے ہاتھ کو حرکت دیتے تھے اور نہ جسم کے کسی اور عضو کو حرکت دیتے تھے، اور نہ اپنے سر سے کوئی اشارہ کرتے تھے، یعنی گویا کہ پورے وقار کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قاضی صاحب ایک مثالی باوقار آدمی تھے۔ وَلَيْسَ إِلَّا أَن يَتَكَلَّمَ، اور وہ نہیں تھے مگر بات کرتے، یعنی بات کرنے کی جب ضرورت پیش آتی تو جب آپ بات کرتے ثم یوجزو، تو پھر اختصاراً بات کرتے، یعنی اگر بولنے کا موقع آیا تو بیجا بولتے بھی نہیں تھے، ضرورت کی بات کرتے تھے۔ اوجز یوجزو، ایجازن کے معنی آتے ہیں مختصر کرنا، یعنی اپنی بات کو مختصر انداز میں اپنی بات پیش کرتے تھے۔ وَيَبْلُغُ بِالْيَسِيرِ مِنَ الْكَلَامِ إِلَى الْمَعَانِي الْكَثِيرَةِ، اور چھوٹی چھوٹی بات کے ذریعے سے بڑے بڑے معانی تک پہنچ جاتے تھے، یعنی گویا کہ آپ کا کلام معانی کا سمندر ہوتا تھا۔ بولتے تھے مختصر جملہ، لیکن اس کے اندر گویا کہ معانی کا ایک سمندر اور معانی چھپے ہوئے ہوتے تھے، یعنی کلام میں بھی بہت باوقار تھے۔ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ، آپ اسی طرح تھے، ذات یوم وَأَصْحَابُهُ حَوَالَيْهِ، کہ ایک دن آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھی آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ وَفِي السِّمَاتَيْنِ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور آپ کے ساتھی دو صفوں میں آپ کے سامنے مجلس لگائے ہوئے تھے۔ سمات کہتے ہیں صف کو، یعنی قاضی صاحب تھے، ایک بڑے شخص تھے، تو ان کے سامنے ان کے جو ہے اس وقت کے جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ادب کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھے رہتے تھے۔ سقط علی انفہ ذباب، اچانک ایک واقعہ پیش آیا کہ ان کی ناک پر ایک مچھر آ کے بیٹھ گیا۔ فاطال المکث، اور لمبی دیر تک یہ مچھر بیٹھا رہا۔ لفظی معنی اس نے مکوث کو، ٹھہرنے کو مچھر نے طویل کیا۔ ثم تحول الی موقع عینیہ، پھر یہ مچھر وہاں خوب دیر بیٹھا رہا، اور بیٹھے رہنے کے بعد پھر وہ ان کے دونوں آنکھوں کے گوشے کی طرف منتقل ہوا، یعنی جس کو بولتے ہیں گوشے چشم، یعنی یہ جگہ اس کو موق بولتے ہیں، یہ مچھر وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ فرام الصبر علی سقوطہ علی الموق، تو قاضی صاحب نے مچھر کے گوشے چشم پر بیٹھنے پر صبر کیا۔ وصبر علی عزتہ ونفاذ خرطومہ، اور صبر کیا مچھر کے کاٹنے پر اور اس کے ڈنک کے ڈالنے پر۔ مچھر بیٹھا تو اپنا ڈنک، خرطوم کے معنی آتے ہیں ڈنک، اس مچھر نے اپنا ڈنک جو ہے وہ آگ کے اندر ڈالا، لیکن قاضی صاحب صبر کیے رہے، اپنے بالکل جو اپنا وقار تھا اس وقار کو ملحوظ رکھا اور اس وقار میں کوئی فرق آنے نہیں دیا۔ کما رام الصبر علی سقوطہ علی انفہ، جس طرح کہ آپ نے صبر کیا تھا مچھر کے ان کے ناک پر بیٹھنے پر۔ من غیر ان یحرک ارنبتہ،
بغیر اس کے کہ وہ اپنے ناک کے باسے کو حرکت دے، یعنی ناک کا باسا جہاں مچھر بیٹھا تھا تو اس کو بھی ذرا آگے پیچھے نہیں کیا مچھر کو اڑانے کے لیے، مچھر بیٹھا رہا لیکن انہوں نے اپنے ناک کے بانسے کو ہلایا نہیں۔ او یغزن وجہہ، یا بغیر اپنے چہرے کے اندر بل پاڑے ہوئے، یعنی آدمی بسا اوقات کسی ناگواری چیز کا سامنا کرتا ہے تو اس وقت اس کے چہرے پر ذرا بل پڑ جاتے ہیں، لیکن وہ اپنی سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے رہے، مچھر اپنا کام کرتا رہا لیکن قاضی صاحب نے کچھ نہیں کیا۔ او یذب باصبعہ، یا یہ کہ اپنی انگلی سے مچھر کو ہٹائے، یعنی انگلی سے بھی مچھر کو ہٹایا نہیں۔ فلما طال ذلک علیہ من الذباب، جب یہ قاضی صاحب پر مچھر کی جانب سے طویل ہو گیا، یعنی مچھر پھر بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا، ڈیرا ڈال کے گوشۂ چشم میں بیٹھ گیا، بار بار قاضی صاحب کی آنکھ کے اندر وہ ڈنک مارتا تھا اور کاٹتا رہتا تھا، لیکن قاضی صاحب برابر برداشت کرتے رہے۔ وَشَغَلَهُ وَأَوْجَعَهُ وَأَحْرَقَهُ، یہاں تک کہ قاضی صاحب کو مچھر نے مشغول کر دیا اور ان کو تکلیف پہنچائی اور ان کو بے چین کر دیا۔ احرقہ کے معنی آتے ہیں جلانا، یعنی بار بار کاٹتا رہا اور قاضی صاحب کو تکلیف دیتا رہا۔ وَقَصَدَ إِلَى مَكَانٍ لَا يَحْتَمِلُ التَّغَافُلَ، اور پھر اخیر میں مچھر نے ایسی جگہ کا قصد کیا کہ جس میں تغافل برداشت نہیں ہو سکتا ہے، کہ آدمی وہاں پر اگر مچھر آ کے بیٹھ جائے تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے اور مچھر کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب اس حد تک پہنچ گیا اور اب وہاں سے جو ہے غفلت کو ہٹا نہیں سکتے تھے اور برداشت کرنا ممکن نہیں تھا، تو قاضی صاحب باوقار تھے، اپنے وقار کو کھونا چاہتے نہیں تھے، اپنے ہاتھ کو اپنی انگلی کو حرکت دینا چاہتے نہیں تھے، تو انہوں نے شروع میں یہ کیا اطبق جفنہ الاعلی علی جفنہ الاسفل، کہ قاضی صاحب نے اپنے اوپر کے آنکھ کی پلک کو یا آنکھ کے پپوڑے کو اپنے نیچے والے پپوڑے کو بند کیا، یعنی یوں کر کے آنکھ بند کی۔ اطبق جفنہ، یعنی گویا کہ اپنی اوپر والی پلک کو نیچے والی پلک کے ساتھ ملا کے بند کر دیا، کہ اس طریقے سے گویا کہ جو مچھر بیٹھا ہوا تو اس کو دور کرے۔ فلم ینہز، لیکن مچھر تو ضدی ہی تھا، وہ تو قاضی صاحب کا امتحان لینے کے لیے آیا تھا اور قاضی صاحب سے مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ فلم ینہز، پھر بھی یہ مچھر ہٹا اور اٹھا نہیں۔ فَدَعَاهُ ذَلِكَ إِلَىٰ أَن يُوَالِيَ بَيْنَ الْإِطْبَاقِ وَالْفَتْحِ، تو اس چیز نے قاضی صاحب کو مجبور کر دیا اس بات کی طرف کہ آنکھ کے بند کرنے اور کھولنے کو بار بار کرتے رہے، یعنی مسلسل اب اپنی آنکھ کی پلکوں کو کیا کرنے لگے تاکہ اس طریقے سے مچھر کو ہٹائے۔ فَتَنَحَّى رَيْسَ مَا سَكَنَ جَفْنُهُ، تو یہ مچھر دور ہو گیا جتنی دیر کہ قاضی صاحب کی پلک پرسکون ہو گئی، یعنی جب تک قاضی صاحب حرکت کرتا ہے برابر حرکت کرتے رہے تو مچھر اڑ کے چلا گیا، پھر جب اڑ کے چلا گیا تو قاضی صاحب اپنی وقار پر اور آپ کی پلک پھر مطمئن ہو گئی۔ ثم عاد الى موقعه باشد من مرته الاولى، پھر یہ مچھر دوبارہ ان کے گوشۂ چشم کی طرف واپس آیا، اس سے زیادہ سخت حالت میں جو پہلی مرتبہ آیا تھا، یعنی پہلی مرتبہ تو ڈس رہا تھا وقفے سے، اب آ کر برابر جو ہے وہ برابر ڈستا رہا، بلکہ اپنی ڈنگ کو وہ جو ہے آنکھ کے اندر تک کیا کر دیا، ڈال دیا۔ فغمس خرطومہ، تو اس نے اپنی ڈنگ کو قاضی صاحب فی مکان، ایسی جگہ میں ڈال دیا، کان قد آذاہ فیہ قبل ذالک، جس میں اس مچھر نے قاضی صاحب کو اس سے پہلے تکلیف دی تھی۔ فکان احتمالہ اقل، تو قاضی صاحب کی برداشت یا جواب دے گئی، اب قاضی صاحب کے لیے برداشت کرنا آسان نہیں تھا، تو آپ کا برداشت کرنا یہ تھوڑا ہو گیا۔ وعجزہ عن الصبر علیہ فی الثانیۃ اقوی،
اور آپ کی عاجزی صبر سے اس ڈنک پر دوسری مرتبہ میں زیادہ طاقتور ہو گئی، یعنی آپ اس مرتبہ میں اب عاجز نظر آنے لگے۔ فحرک اجفانہ، تو قاضی صاحب نے پھر دوبارہ اپنی آنکھ کے پپوڑوں کو ہلایا، وزاد فی شدت الحرکت، اور بار بار حرکت کرنے میں اور ہلانے میں آپ نے زیادتی کی، وَأَلَحَّ فِي فَتْحِ الْعَيْنِ وَفِي تَتَابُعِ الْفَتْحِ وَالْإِطْبَاقِ، یہ سب تعبیرات ہیں جو اس وقت کی کہ آنکھ کو ہلانا اور اس کو بند کرنا اور اس کو مسلسل ہلانا، اس وقت کی تعبیرات کیا ہے؟ تو یہ سب تعبیرات ہمارے سامنے ہے کہ اس موقع پر ان چیزوں کو اس طرح ہم بول سکتے ہیں۔ وَأَلَحَّ فِي فَتْحِ الْعَيْنِ، اور انہوں نے آنکھ کو کھولنے میں، وفی تتابع الفتح والاطباق، آنکھ کو کھولنے اور بند کرنے کے تسلسل میں اصرار کیا، یعنی مسلسل آنکھ کو بند کرتے رہے، کھولتے رہے، یوں آنکھ کو جھپکاتے رہے، یعنی گویا کہ بار بار آنکھ کو کھولنا بند کرنا شروع کیا تاکہ اس طریقے سے مچھر کو ہٹائے۔ بہرحال جب بار بار کیا، فتنحى عنہ، تو مچھر آپ سے دور ہو گیا۔ تنحى یتنحى، تنحین کے معنی آتے ہیں ایک کونے میں چلا جانا، یعنی دور ہو جانا، تو مچھر آپ سے دور ہو گیا۔ بقدر ما سکنت حرکتہ، اتنی مقدار کہ آپ کی حرکت پرسکون ہو جاوے۔ ثم عاد الى موضعہ، جب حرکت پرسکون ہو گئی تو پھر دوبارہ مچھر اسی جگہ کی طرف واپس آیا۔ فما زال یلح علیہ، اور برابر ان پر ڈنک مارنے میں اصرار کرتا رہا۔ حتی استفرغ صبرہ، یہاں تک کہ قاضی صاحب ہمت ہار گئے اور اپنے صبر کو، ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وبلغ مجہودہ، اور آپ بالکل اس معاملے میں تھک کر چور ہو گئے، اب مچھر سے مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ فلم یجد بدا من ان یذب عن عینہ بیدہ، تو ان کے لیے کوئی چارہ کار باقی نہیں رہا یہ کہ اپنے آنکھ سے مچھر کو ہٹائے اپنے ہاتھ سے، اور یہ قاضی صاحب کرنا چاہتے نہیں تھے لیکن مچھر نے ان کو مجبور کر دیا۔ ففعل، تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس طرح مچھر کو ہٹایا۔ وعیون القوم ترمقہ، رمق یرمقو کے معنی آتے ترچھی نگاہ سے دیکھنا، چونکہ قاضی صاحب کے سامنے آپ کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ قاضی صاحب کا گویا کہ قاضی صاحب ان کی نظر میں بڑے محترم تھے، ان کے سامنے آنکھ سے آنکھ ملا کر دیکھنا ان کی جرت میں نہیں تھا، تو یہ سارا منظر یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ ترچھی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، اور لوگوں کی آنکھیں قاضی صاحب کو ترچھی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ وَكَأَنَّهُمْ لَا يَرَوْنَهُ، اس طرح دیکھ رہے تھے کہ گویا یہ لوگ قاضی صاحب کو دیکھ نہیں رہے ہو۔ فَتَنَحَّى عَنْهُ، پھر مچھر ان سے دور ہو گیا۔ بقدر ما رد یدہ، جتنی مقدار کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کو ہٹا دیا، یعنی یوں کیا ایک آدھ مرتبہ، پھر ہاتھ کو ہٹا دیا اور پرسکون ہو گئے۔ وسکنت حرکتہ، اور ان کی جسمانی ہاتھ کی حرکت پرسکون ہو گئی۔ ثم عاد الی موضعہ، پھر دوبارہ مچھر ان کی گوشہ چشم میں آ کر پھر ڈنک مارنے لگا۔ ثم الجأہ الی ان ذب عن وجہہ، پھر اس نے مجبور کیا، الجا الی کے معنی آتے مجبور کرنا، پھر اس مچھر نے قاضی صاحب کو مجبور کیا کہ وہ اپنے چہرے سے مچھر کو ہٹائے۔ بطرف کمہ، اب کم کے معنی آستین، یعنی مراد یہ ہے کہ پورے ہاتھ سے، شروع میں تو خالی اتنا ہی کیا لیکن اب جو ہے دوبارہ اصرار کرنے لگا اور دوبارہ برابر ڈنک مارنے لگا، تو قاضی صاحب پورا ہاتھ ہلا کر جو ہے اس کو دور کیا۔ بطرف کمہ، یعنی اپنے ہاتھ ہی سے مراد ہے لیکن طاقت کے ساتھ اس کو ہٹانے کی کوشش کی۔ ثم الجأہ الی ان تابع ذلک، پھر مچھر نے ان کو مجبور کیا کہ وہ اس کو بار بار کرے، یوں کرتے پھر مچھر چلا جاتا، پھر دوبارہ مچھر آ کے بیٹھ جاتا، پھر آ کے بیٹھتا، پھر ہاتھ کرتے، پھر آ کے بیٹھ جاتا، یعنی بار بار ان کو ہاتھ سے مچھر ہٹانے پر مجبور ہونا پڑا۔
وعلم ان فعله كله بعین من حضره من امنائه وجلسائه، اور قاضی صاحب کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کا یہ سارا فعل ان لوگوں کی نظر کے سامنے ہو رہا ہے جو حاضر ہے ان کے امین اور ان کے ہم نشینوں میں سے، یعنی گویا کہ حاضرین میرے ان حالات کو اور میری اس بے چینی کو سب دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ شروع میں یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ لوگ دیکھ نہیں رہے ہیں، لیکن بار بار جب دیکھا، بار بار کرنا پڑا، تو ان کو بھی احساس ہو گیا کہ حاضرین میری اس بے چینی کو اور مچھر کے اس ہٹانے کی ترکیب کو دیکھ رہے ہیں۔ فلما نظروا الیہ، تو جب لوگوں نے قاضی صاحب کو دیکھ لیا، اور بالکل یہ تو مشاہدہ ہو چکا تھا کہ اب قاضی صاحب ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، قال، تو قاضی صاحب حاضرین کے سامنے یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ان الذباب الج من الخنفساء، کہ مچھر یہ گوبریلے سے زیادہ جو ہے وہ ضدی ہے۔ گوبریلا ایک کیڑا ہوتا ہے، بارش کے زمانے میں عموماً آتا ہے، اتنا تمرے جیسا ہوتا ہے، آدمی اس کو یوں بھگاتا ہے تو واپس پلٹ کر آتا ہے، پھر اس کو ہٹایا پھر پلٹ کر آتا ہے، تو کہہ رہے گوبریلا جو ہے اس سے زیادہ تو جو ہے ضدی کون نکلا؟ یہ مچھر، کہ وہ تو تھوڑی دیر کے بعد آتا ہے، یہ تو پلٹ کر واپس آتا ہے۔ وہ اضحیٰ من الغراب، اور کوے سے زیادہ متکبر ہے۔ کوا جانوروں میں متکبر جو ہے وہ کوا شمار کیا جاتا ہے، لیکن قاضی صاحب یہاں پر مجبور ہو کر گویا کہ ان جانوروں کو بھی بدنام کر دیا۔ قال، اور پھر کہا، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، میں اللہ کی مغفرت چاہتا ہوں، فما اکثر من اعجبتہ نفسہ، کیا ہی زیادہ ہے جس کے نفس نے اس کو تعجب میں ڈال دیا، یعنی میرے نفس نے مجھے عجب میں ڈال دیا، میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا باوقار سمجھتا تھا، لیکن یہ میرا وقار دھرا کا دھرا رہ گیا۔ فأراد اللہ عز وجل ان يعرفہ من ضعفہ ما کان عنہ مستورا، تو اللہ نے ارادہ کیا کہ ان کو یعنی قاضی صاحب کو پہچنوا دے، ان کو بتا دے ان کی کمزوری کو جو ان سے چھپی ہوئی تھی، کہ بندے بہت زیادہ جو ہے باوقار اور بہت زیادہ اپنے اوپر غرور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک کمزور مخلوق کے ذریعے سے بھی انسان کو عاجز کر سکتا ہوں۔ وقد علمتم، اور قاضی صاحب نے اعتراف کرتے ہوئے حاضرین سے کہا، اے لوگو تم جانتے ہو، انی عند نفسی و عند الناس من ارزن الناس، کہ میں اپنے نزدیک اور لوگوں کے نزدیک لوگوں میں سب سے بڑا باوقار اور سب سے بڑا سنجیدہ تھا۔ فقد غلبنی و فضحنی اضعف خلقہ، لیکن آج مجھ پر غالب آ گیا اور مجھے رسوا کر دیا خدا کی سب سے کمزور مخلوق نے، کہ آج ایک کمزور مخلوق مجھ پر اس طرح حاوی ہو گئی کہ میں اس کا مقابلہ نہ کر سکا، اور میں اپنا جو ایک مصنوعی اور بنایا ہوا اپنا جو زندگی بھر کا وقار تھا، اس وقار نے جو ہے مجھے، اس مچھر نے میرے اس وقار کو مات دے دی۔ ثم تلا قولہ تعالی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کی تلاوت کی، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مچھر ان بوتوں سے کسی چیز کو چھین لیتا ہے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تو یہ بوت اتنے بودھے ہوتے ہیں کہ وہ اس مچھر سے کچھ چھڑا نہیں سکتے ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب اور مطلوب یعنی بتوں کی عبادت کرنے والا اور بت، یہ دونوں خود ہی کمزور ہے۔ وکان بین اللسان، قاضی صاحب زبان کے بڑے صاف اور فصیح اللسان تھے۔ قلیل فضول الکلامی، بہت کم فضول بات کرتے تھے، یعنی فضولی کلام میں آپ اپنے آپ کو لگاتے نہیں تھے۔ وکان مہیبا فی اصحابہ، آپ اپنے ساتھیوں میں باروب تھے، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آپ سے آنکھ ملا کر بات کر سکے۔ وکان احد من لم یطعن علیہ فی نفسہ، اور وہ شاید کوئی بھی ہو، کوئی ایسا ہو کہ جس نے ان پر ان کے سلسلے میں طعن نہیں، اور کوئی بھی نہیں تھا جس نے، وکان احد من، اور کون ہے جس نے
جس پر اس کی ذات میں طعن نہ کیا گیا ہو، لم یطعن علیہ فی نفسہ، جس پر اس کی ذات کے سلسلے میں طعن نہ کیا گیا ہو۔ یعنی بہرحال انسان کتنا ہی بڑا بن جاوے لیکن وہ کمزور ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ کمزوری تو ہوتی ہے۔ ولا فی تعریض اصحابہ للمنالۃ، اور کوئی بھی اپنے ساتھیوں کی تعریض کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ دنیا میں ایسا کون ہے؟ ہر کوئی اپنی ساتھی کی تعریض اور مذمت کا شکار بنتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر انسان بہرحال کمزور ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے تو وہ اپنی کمزوری کو چھپا نہیں سکتا ہے، اور فرشتہ نہیں ہے کہ اس پر کوئی عیب اور کوئی طعن نہ ہو۔ ہر کوئی مطعون ہوتا ہے اور ہر کوئی پر عیب لگائے جاتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔